السلام علیکم گائز، ناول یہ دنیا بائی لائبہ خان، ایپیسوڈ نمبر 28۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری جان، تم امیجن کرو نا، ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کے پاس ہیں، ایک ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور تم نے مجھے حق کیا ہے، وہ بھی زور سے۔ آرین نے لیلا سے کہا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے، لیکن وہ دونوں اس وقت ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ آرین جی، میں کر رہی ہوں امیجن، لیلا نے ہلکی آواز میں کہا۔ گڈ، اب امیجن کرو ہم دونوں کس کر رہے ہیں۔ جی کر لیا۔ لیلا، تمہارے لپس کتنے میٹھے ہیں، آرین نے گہری آواز میں اس سے کہا۔ آرین کی اس بات پر لیلا شرمائی۔ اب میں آہستہ آہستہ تمہارے کپڑے اتار رہا ہوں۔ آرین جی، لیلا نے اسے پکارا۔ میری جان، تم کتنی ہاٹ ہو، صرف فیل کرو۔ آرین کے چپ کرانے پر لیلا خاموش ہوئی۔ اب میں تمہاری گردن پر بائٹ کر رہا ہوں۔ آرین کی بھاری آواز سنتے لیلا نے بے دھیانی میں اپنی ٹانگیں زور سے بند۔ اب میں نیچے جا رہا ہوں، اپنی زبان سے لک کرتے ہوئے آرین نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نے تمہاری برا اتاری۔ آرین جی، کل میرا لاسٹ ایگزام ہے، مجھے سونا ہے۔ لیلا نے اسے روکا۔ وہ اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آرین تو خود کو پرسکون کر دیتا، لیکن پیچھے وہ لیلا میری جان، پلیز تھوڑا سا۔ نہیں، چپ کرو اور بس فیل کرو، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ اتنا آگے آ کر وہ اب پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا نا، نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے تمہاری برا اتاری۔ آرین نے اس کی بات اگنور کی اور اپنی بات کرنے لگا۔ بس کرو نا، میں نے نہیں کرنا یہ۔ لیلا، آرین نے بے بسی سے اسے پکارا۔ اس کے جذبات اب اور مؤثر ہو گئے تھے۔ نہیں، مجھے سونا ہے، لیلا نے سختی سے کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ، آرین نے اسے کہا، اور بنا اس کی سنے اس نے فون بند کیا۔ لیلا حیران ہوئی۔ ایسا تو کبھی نہیں کیا اس نے۔ وہ یہی سب سوچتے سوچتے کب سو گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا یہ لیلا کو پتہ نہیں چلا۔ اسفند اسے بہت سختی سے پڑھا رہا تھا، اور لیلا بے دلی سے پیپر دے کر آ جاتی، بس اتنا کہ پاس ہو جاتی۔ زرار اور حنا بھی آ گئے تھے ہنی مون سے، اور کل تیمور نے بھی آ جانا تھا۔ ہفتہ کیسے گزرا یہ کوئی مناہل سے پوچھتا، جس کے دل سے بس اللہ ہی واقف تھا۔ لیکن آج وہ بہت خوش تھی، کل تیمور نے آنا تھا، یہی سوچ کر۔ لیکن وہ معصوم اس بات سے بے خبر کہ کل اسے کیا دھچکا ملنے والا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تیمور کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ دوسری جانب زرار اور حنا اپنے روم میں LED پر کوئی فلم دیکھ رہے تھے، جس میں حنا بار بار شرم سے اپنی آنکھیں بند کرتی۔ زرار، یہ کون سی فلم لگائی ہے آپ نے اتنی گندی؟ حنا شرم سے سرخ پڑتی ہوئی بولی۔ حنا، ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی سکتے ہیں، زرار زومانی لہجے میں بولا اور اس کے قریب ہوا۔ خبردار، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ حنا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ آؤ میری جان، تمہاری تھکن اتارتا ہوں۔ زرار اس کے اور قریب ہوا۔ زرار، مجھے سونا ہے۔ حنا اس سے تھوڑا دور ہوئی۔ زرار نے معصوم شکل بنائی۔ حنا کو ہنسی آئی، لیکن وہ بہت مشکل سے ضبط کر گئی۔ حنا اسے تنگ کر رہی تھی۔ حنا، زرار نے اسے پکارا۔ جی زرار،
حنا نے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں تھک گئی ہو؟ زرار نے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ ہاں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر آؤ، لیٹ جاؤ۔ زرار نے LED بند کرتے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے حنا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حنا بھی مسکراتی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ زرار۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد حنا کی آواز گونجی۔ زرار جو اسے سویا ہوا سمجھ رہا تھا لیکن اسے جاگتا دیکھ اسے دیکھنے لگا۔ زرار نے ہنکارا بھرا۔ زرار پتہ ہے تائی امی نے آج مجھ سے کیا کہا؟ حنا دھیمی آواز میں بولی۔ کیا کہا مورے نے میری جان کو؟ زرار اس کے بالوں میں مسلسل ہاتھ پھیرتا چلا جا رہا تھا۔ تائی امی نے کہا۔ حنا اتنا بولتے ہی خاموش ہوئی۔ زرار اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ بتاؤ میری جان، کیا کہا مورے نے؟ کچھ دیر بعد جب حنا کچھ نہیں بولی تو زرار نے اس سے پوچھا۔ حنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرار بھی اسے دیکھنے لگا۔ تائی امی بول رہی تھیں انہیں پوتا یا پوتی چاہیے۔ دیکھیں نا زرار، 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں۔ حنا اداسی سے بولی۔ کیا یہ بھی مورے نے کہا؟ زرار نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ نہیں نہیں زرار، یہ تو بس میں کہہ رہی ہوں۔ دیکھو حنا، اولاد تو اللہ کی دین ہے، اور تم اداس کیوں ہوتی ہو؟ دعا کرو نا۔ انشاءاللہ جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور نا امیدی مت رکھو، ابھی تو بس 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے شادی کو۔ زرار نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ہاں لیکن پھر بھی تائی امی مورے دونوں کی بہت امیدیں ہیں، اگر میں وہ پورا نہ کر پائی تو؟ حنا نے اپنے اندر کا ڈر اسے بتایا۔ ارے میری جان ادھر دیکھو حنا، میری طرف۔ زرار نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دیکھو حنا، تم کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ پازیٹیو سوچو نا، جتنا اچھا سوچو گی اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور اگر نہ ہوئی تو مل کر بھی چلی جائے گی۔ تم بس دعا کیا کرو، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا میری جان؟ زرار نے اسے سمجھایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حنا بھی زرار کی طرف سے مطمئن ہوتی واپس سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ زرار بھی اسے خود میں بھیجتا آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی صبح سبھی اپنی نئی کہانی لیے اٹھے تھے۔ مناہل کو خوشی سے رات بھر سو نہیں پائی تھی، جلدی سے اٹھی اور فریش ہوئی۔ وہ جلدی سے نیچے بڑھ گئی۔ آج اس کا موڈ تھا سب کے لیے ناشتہ بنانے کا۔
دوسری جانب لیلا اٹھی اور آرین کو گڈ مارننگ کا میسج کیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بھی جب اس کا رپلائی نہیں آیا تو وہ فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر اپنے کالج کا یونیفارم پہن کر باہر آئی۔ اپنے بال سکھاتی اپنا فون دیکھنے لگی، لیکن آرین کا رپلائی نہیں آیا تھا۔ پہلے تو ایسا نہیں کیا کبھی، شاید سو رہے ہوں گے۔ لیلا کل والے واقعے کو بھولتی اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی تھی۔ اپنی پکچر کلک کرتے اس نے آرین کو بھیجی اور ناشتہ کرنے چلی گئی۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا، اس کے بعد اس نے 2 مہینے فری ہی رہنا تھا۔ السلام علیکم گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں تیمور اور مناہل کی سٹوری کا نیا موڑ آنے والا ہے، تو ان کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک بھی کرنا۔ میرے ساتھ رہیے گا، سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔